محترم بھائی بزرگوں دوستو، صدقۃ الفطر ہر اس آدمی پر واجب ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو یا علاوہ چاندی سونا تو نہ ہو، لیکن اتنا نقد پیسہ ہو، کیش ہو کہ جس کی مجموعی قیمت جو ہے 52.5 تولہ چاندی بنتی ہو، یا تھوڑا تھوڑا سارا ہو، یعنی تھوڑا سونا ہو، تھوڑا چاندی ہو، تھوڑا نقد ہو یا سرمایہ ہو، تو ان سب کا جو مجموعہ دیکھیں گے کہ اس مجموعے کی جو نصاب 52.5 تولہ کے برابر بنتا ہے یا نہیں۔ اگر 52.5 تولہ کی قیمت کے مطابق یہ سارا نصاب بنتا ہے تو اس پر صدقۃ الفطر کا ادا کرنا واجب ہے۔ اسی طرح صدقۃ الفطر میں اس مال کو بھی شمار کیا جاتا ہے جو ہمارے استعمال میں نہیں آتا، سال بھر رکھا رہتا ہے، تو اس کی مالیت کو بھی صدقۃ الفطر کے نصاب میں شامل کیا جاتا ہے۔ مثلا کسی کے پاس 2 موٹر سائیکل ہیں، ایک کا استعمال کرتا ہے، ایک ایسی کھڑی رہتی ہے، تو لہذا اگر وہ سال بھر استعمال میں نہیں آتی ہے تو پھر اس کو صدقۃ الفطر کے نصاب میں شامل کیا جائے گا، اور پھر صدقہ فطر کا نصاب بنتا ہے تو صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کسی جانب سے ادا کیا جائے۔ صدقۃ الفطر اپنی طرف سے اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے ادا کیا جائے گا، چاہے کتنا ہی چھوٹا بچہ ہو، جتنی نابالغ اولاد ہے سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے اور اپنی طرف سے ادا کرنا واجب ہے۔ اسی طرح جو بالغ اولاد ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے تو وہ اپنا صدقۃ الفطر ادا کرے گی، اور صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ان کا بھی ادا کر دیا جائے والد کی طرف سے یا کسی بھائی کی طرف سے تو صدقۃ الفطر ان کا بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر والدین اپنے تمام بالغ بچوں کی طرف سے نابالغ بچوں کی طرف سے ادا کر دیں تو پھر بالغ بچوں کو دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی شوہر اگر اپنی بیوی کی طرف سے اپنے بچوں کی طرف سے ادا کر دے تو سب کا ادا ہو جائے گا، یا بیوی اپنے شوہر کی طرف سے بچوں کی طرف سے ادا کر دے تو وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کسے دیا جائے۔ صدقۃ الفطر ہر اس آدمی کو دیا جا سکتا ہے جو صاحب نصاب نہ ہو، زکوٰۃ کا مستحق ہو، اسے صدقۃ الفطر دیا جا سکتا ہے، اور بیوی کو اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی۔ صدقۃ الفطر شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی۔ ایسی صدقۃ الفطر والدین کو نہیں دیا جا سکتا، اولاد کو نہیں دیا جا سکتا، یعنی انسان جن سے پیدا ہوا ہے انہیں نہیں دیا جا سکتا، جو اس سے پیدا ہوئے ہیں انہیں بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ غریب، فقراء، حاجت مند، مساکین، ان سب کو صدقۃ الفطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو لہذا سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے رشتہ داروں میں کوئی غریب تو نہیں ہے جو صدقۃ الفطر کا مستحق ہو، تو سب سے پہلے تو ہم اسی کو ادا کریں۔ مدارس دینیہ کو ادا کریں، اسی طرح سے اور بھی جو آپ کے پڑوس میں ہو، رشتہ داروں میں ہو یا آپ کے جاننے والوں میں ہو اور وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو اور وہ صاحب نصاب نہ ہو تو اس کو صدقۃ الفطر ادا کریں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کیوں ادا کیا جاتا ہے۔ اس کی 2 حکمتیں شریعت نے حدیث میں بیان کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حکمتیں ایک حدیث میں ارشاد فرمائی ہیں اس صدقۃ الفطر کی۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ انسان سے، مسلمان سے روزوں میں جو کمی ہو جاتی ہے، جو گناہ ہو جاتا ہے، جو رفث ہو جاتا ہے، فسق ہو جاتا ہے، تو ان تمام گناہوں کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ صدقۃ الفطر۔ تو گویا کہ روزوں میں جو ہماری کمی رہ گئی تھی، گناہ ہو گئے تھے، ان سب کی طرف سے یہ صدقۃ الفطر پاکیزگی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالی ہمارے روزوں کو پیور بنا دیتا ہے، پاک صاف بنا دیتا ہے صدقۃ الفطر کی وجہ سے۔ دوسری وجہ، دوسری حکمت حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے وَطُعْمَةً لِلْمَسَاکِینِ، یہ مساکین کا کھانا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ مالدار ہوتے ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں۔ اگر مالدار سرمایہ دار لوگ خود اپنی عید منانے لگیں، غریبوں کو بھول جائیں تو یہ ایک اچھا معاشرہ نہیں کہا جا سکتا، بالکل نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے سرمایہ دار لوگوں پر ذمہ داری ہے اور ان کے اوپر ضروری واجب ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کی خبر گیری کریں اور ایسے لوگوں کو دیکھیں جو
جو غریب ہے اور وہ عید کی خوشیاں نہیں منا سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس انکم نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، بچوں کو کپڑے نہیں بنا سکتے ہیں اور گھر میں عید کی خوشیاں نہیں لا سکتے ہیں، تو لہذا ایسے لوگوں کی خبرگیری رکھنا، ایسے لوگوں کی مدد کرنا، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آنا یہ ضروری ہے۔ اس کے لیے صدقۃ الفطر واجب کیا گیا ہے کہ ان کو صدقۃ الفطر دیا جائے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں اور ان کی بھی عید ایک بہترین عید بن جائے اور وہ بھی اچھے کپڑے پہنیں، اسی طرح وہ بھی ہمارے معاشرے میں مل جل کر رہیں، انہیں یہ احساس نہ ہو کہ ہم غریب ہیں، ہم نیچے کے طبقے سے ہیں، انہیں یہ بالکل احساس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو ہمارے محلے کے افراد، ہماری سوسائٹی کے افراد اس ضرورت کو پوری کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو ایک اچھا اور حسین معاشرہ ہے، اور اسلام یہی چاہتا ہے کہ ایک حسین معاشرہ تشکیل میں آئے، اور وہ ایسے ہی آتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مواسات کا معاملہ کریں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، ایک دوسرے کی نگرانی کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، تو اس سے ایک حسین معاشرہ تشکیل پاتا ہے اور اس معاشرے میں رہنے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو بہتر سے بہتر اسلامی اصولوں پر قائم کرنے کی، تشکیل دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ چند مسائل تھے صدقۃ الفطر سے متعلق، ان کو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقۃ الفطر ادا کرنے کی اور اس کی حکمتوں کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔